السلام علیکم ناظرین، میرے چینل انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں بات ہوگی ہائیڈروپونک فوڈر کے بارے میں، یعنی کہ مٹی کے بغیر صرف پانی کے ساتھ جانوروں کا چارہ اگانا۔ دنیا میں تو یہ سسٹم کافی پرانا ہے، لیکن ہمارے معاشرے اور ماحول میں یہ ایک نئی چیز ہے اور بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں جہاں میں آپ کو اس کا مکمل اس کی ایڈوانٹیجز بتاؤں گا، ساتھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتاؤں گا۔ تو سٹارٹنگ میں تھوڑا سا یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ٹرے میں نے خود گھر میں تجربہ کیا۔ اس کی مختلف آپ کی کلپس ہوں گے جس میں یہ اپنے ڈے 1 سے لے کے ڈے 8 تک سارا کچھ اس میں موجود ہوگا۔ ساتھ آپ یہ دیکھیں، ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ ہائیڈروپونک کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو دوں گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ ہائیڈروپونک کے سلسلے میں یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ اگر اچھا رسپانس آیا تو انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کو اور بھی اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سیٹ اپ جو ہے یا پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اس کا طریقہ کار ہے کہ اس کو اگانا کس طرح ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی چارہ آپ نے اگانا ہے، وہ گندم ہے، مکئی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو گرو، اس میں اس کا اپنے بیج لے کے تو اس کو 12 گھنٹے تک پانی میں ڈبو کے رکھنا ہے، بھگو کے رکھنا ہے، تاکہ پانی وہ اچھی طرح جذب کر لے۔ اس کے بعد 12 گھنٹوں میں کے بعد اس کو نکال لیں اور اس کا پانی سے اس کو نکال دیں اور چھاؤں میں اس کو پڑا رہنے دیں تقریباً نیکسٹ 12 گھنٹے تک۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ کوئی لے کے ایسی ٹرے یا برتن ایسا لیں کہ جس کے نیچے سوراخ ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ سوراخ والے برتن کا مقصد یہ ہے کہ اب اس نے چونکہ جڑیں نکالنی ہے تو اس کے اندر پانی کھڑا نہ رہے۔ اگر پانی کھڑا رہے گا تو اس کی جڑیں کیا ہوگا کہ گلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو ایک ایسا ٹرے لے لیں جو کہ جس کے نیچے سوراخ ہوں اور اس میں وہ بیج رکھ دیں۔ میں نے تو یہ عام تجربے کے لیے یہ جو بیکریوں سے ملتا ہے، یہ جس میں بسکٹ وغیرہ رکھتی ہیں، وہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے ویسے ایک تجربے کے طور پہ کیا ہے۔ تو ویسے یہ ہے کہ اس کا پانی نکل جانا چاہیے۔ مین اس کا پرپس یہ ہے کہ پانی اس کے بعد اس کو لگانا ہی نہیں ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ابھی جب آپ دیکھ رہے ہیں جس حالت میں کہ اس نے اپنا وہ نکا نکال لیا ہے، گرو کر گیا ہے، تو اب سے آگے جو 4-5 دن کا پروسیس ہے اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ فوارہ لے کے نا، شاور سا، تو فوارہ سا اس پہ ہلکا سا لگا دینا ہے تاکہ یہ نم رہے۔ بس مقصد یہ ہے۔ اگر یہ ڈرائی ہوگا تو اس کی جڑیں ڈرائی ہو جائیں گی، یہ گرو نہیں کرے گا، اور اگر پانی اس میں کھڑا رہ گیا تو تب بھی یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ گرو نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ ہے کہ فنگس لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ جب یہ گرو کر جائے تو اس کو نمی آپ نے نمی دینی ہے، نہ اس کو سکھانا ہے اور نہ اس کو زیادہ پانی دینا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ 7 دنوں میں 8 سے 10 انچ جو ہے یہ گرو کر جائے گا، اور 1 کلو بیج کے ساتھ آپ کم از کم 8 کلو چارہ جو ہے وہ بآسانی لے سکتے ہیں اس طریقہ کار سے۔ تو اس میں تھوڑا سا ہے، اگر بیج جو ہے بڑے ہیں، مثال مکئی ہے اور یا گندم وغیرہ ہے، تو اس میں تو 1 کلو سے 8 کلو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہی بیج اگر آپ زمین میں اگاتے ہو تو اس سے کئی گنا وقت تو لگے گا، لیکن کئی گنا زیادہ چارہ آپ لے سکتے ہو۔ اچھا، اب جو لوگ اس کی فیور میں ہیں، جو ماہرین ہیں، جنہوں نے کو یہ 2 طبقے بن گئے ہیں، کچھ اس کی فیور میں ہیں، کچھ اس کے اگینسٹ ہیں۔ تو جو فیور میں ہیں وہ اس کے فوائد میں کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ آسانی سے ہضم ہونے والا چارہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ انزائم سے بھرپور ہے۔ انزائم جو کہ عام چارے میں نہیں۔ انزائم کی میں آپ کو کیا مثال دوں؟ جیسے ہم ناشتے میں صبح کوشش کرتے ہیں کہ ناشتے میں دہی ہو، اگر دہی نہیں ہے تو لسی ہو، کیوں کہ وہ کھانے کو ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو عام زمین میں ہم اگاتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جڑ ہے یہ نیچے ہی رہ جاتی ہے، اوپر والا چارہ جو ہے وہ صرف وہ جانور استعمال کرتا ہے۔ تو جو انزائمز ہوتے ہیں وہ چونکہ اس کی جڑ میں ہوتے ہیں، تو وہ جو اس کے فیور میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے جتنی طاقت جانور ہضم کرنے میں لگاتا ہے عام چارے کو، اگر وہ ہائیڈروپونک چارہ کھائے گا تو اس سے وہ جو طاقت بچ کے اس کے جسم پہ لگے گی، اس کے دودھ پہ لگ کے اس کو بڑھائے گی۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر زمین نہیں ہے، یا خصوصاً شہروں میں جہاں پہ وہ فلیٹس وغیرہ میں یا تھوڑی جگہ میں آپ بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے گرو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا فائدہ
نیکسٹ پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ پانی کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے یا زمین کی تیاری میں مشکلات ہیں یا لیبر کی کمی ہے تو ہائیڈروپونک ایسی جگہ پہ بہت زیادہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ ہے، یا ایسی جگہ جہاں پہ چارے کی عام چارہ سبز جو ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ یہ ہائیڈروپونک چارہ جو ہے یہ بیسٹ رہتا ہے. تو اس سے آگے جو مین ان کا ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں چارہ تیار کرنا. تو ہائیڈروپونک واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کم وقت میں چارہ جو ہے اس سے آپ تیار کر سکتے ہیں. ایک دن کا بیج جو ہے وہ 8ویں دن 9ویں دن آپ نکال کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس سے اگلا پوائنٹ جناب پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے کہ یہ ہائیڈروپونک چارہ ہر وقت فریش چارہ ہے. اور یہ بات سمجھ میں لگتی ہے کیونکہ عام چارہ جو ہے وہ پہلے کھیت میں جا کے کاٹا جاتا ہے، پھر وہ لایا جاتا ہے ٹوکے کی جگہ پہ، پھر اس کی کترائی ہوتی ہے، پھر اس میں کچھ آدھا جو ہے جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے، باقی جو ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ جی شام کو ڈالیں گے، یہ شام کو لے کے آئے ہیں تو آدھا ڈال دیا تو کہتے ہیں باقی جی صبح لائیں گے. تو وہ تازہ نہیں رہتا. تو تازہ نہ ہو تو سبز چارے کی غذائیت جو ہے یہ بڑی جلدی کم ہو جاتی ہے. ماہرین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو ہائیڈروپونک کا وہ یہ پلس پوائنٹ بتاتے ہیں کہ یہ چارہ ہمیشہ جو ہے یہ تازہ رہتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا جو بیج ہے وہ کچھ نہ کچھ محفوظ رہتا ہے ساتھ. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیج ابھی تک ہے تو یہ جو ہے یہ اس کی غذائیت کو بڑھاتا ہے. تو اب آتے ہیں جو ہمارے دوسرے ماہرین ہیں جو اس کے خلاف ہیں کہ ہائیڈروپونک کیوں ٹھیک نہیں ہے. تو پہلا ان کا جو اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ڈی ایم ہے، ڈی ایم بولے تو ڈرائی میٹر، ٹھیک ہے. دوسرے جو اگنے والے عام چارے ہیں ان کا جو ڈی ایم ہوتا ہے، ڈرائی میٹر ہوتا ہے، وہ 40 سے لے کے 80% تک ہوتا ہے. بلکہ بعض پودوں میں جیسے وہ الفا ہے جسے آپ لوسن کے نام سے جانتے ہیں، اس کا جو ڈرائی میٹر ہے وہ 89% تک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ جو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پودے کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ 8 سے 10 دنوں کے اندر جو اپنے اندر جو ضروری طاقت والی چیزیں ہیں، امائنو ایسڈز ہیں، آرگینک ایسڈز ہیں، پروٹین ہے، شوگر وغیرہ ہے، یہ پیدا کر سکے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے اسے فل آف نیوٹریشن جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا. اگلی بات جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈروپونک میں خرچ زیادہ اٹھتا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں آتی ہے. یہ جو میں نے بنایا یہ تو میں نے گھر میں عام طور پہ بنایا. اگر میں اس کو بنانا چاہوں تو گرمیوں کے اور میں 3-4 مہینے اس کو بنا سکتا ہوں. لیکن اگر اس کو میں سیریسلی لوں کہ میں پرماننٹ جو ہے ہائیڈروپونک فوڈر پہ اپنے جانوروں کو لے کے آؤں گا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے مجھے ایک سیٹ اپ چاہیے. سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ شیلفز چاہیے. شیلفز میں ریک بنے ہوئے ہوں، ریک میں جناب وہ ٹرے پڑے ہوئے ہوں، اور پھر اس کا جو ٹمپریچر انوائرمنٹ کنٹرول ایک سسٹم بنے گا کہ جس میں اندر کا ٹمپریچر جو ہے اس ہائیڈروپونک فارم کا وہ یکساں رہے تاکہ بیج کو اگنے میں اور بڑھنے میں آسانی رہے. تو وہ اعتراض کرنے والے پھر اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا سیٹ اپ مہنگا ہے، ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے والا سسٹم مہنگا ہے. مختصر یہ کہ اس کا ابتدائی خرچ جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کا ابتدائی خرچ. اس کے بعد کہتے ہیں جی اس کا جو بیج ہے وہ مہنگا ہے. کیونکہ یہ ان کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے کہ 10 کلو مکئی مثال کے طور پر اگر آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں تو وہ آپ اگر اچھی طرح اس کی نگہداشت کریں تو 1 ایکڑ سے 400 سے 500 من چارہ آپ لے سکتے ہیں. جبکہ ٹرے میں آپ لگائیں گے اس طرح ہائیڈروپونک سسٹم میں تو 1 کلو کے کتنے جی زیادہ سے زیادہ 8 ٹرے بنیں گے، 9 بن جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں بنیں گے. تو وہ ایک ٹرے سے 8 کلو لے سکتے ہیں آپ. تو آپ دیکھ لیں اس حساب سے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے جو ہیں اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں یہ رائے دیتے ہیں. اینی ہاؤ یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا کہ ہر قسم کے جانور جو ہے وہ اس کو بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ کھاتے ہیں اور ہضم ہونے میں یہ بڑا بہترین ہے. مرغیوں نے اسے بڑے شوق سے کھایا. حالانکہ یہ بھینس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آج سے پہلے اس نے کبھی چکھا تک نہیں ہے. یہ آج پہلے دن میں نے اس کو چیک کروایا. تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.